बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग जी। सुबह वतन के साथ मैं हूं नवीद निज़ामी। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, दुआओं में हमें शामिल रखते होंगे। एक नई सुबह है, नया दिन है, नया आगाज़ है। सुबह वतन का एक फ्रेश और बिल्कुल नया एपिसोड आपके सामने है। 2025 का सुबह वतन का ये पहला शो आप देख रहे हैं। इस साल का जो हम 2024 पीछे छोड़ आए, 2025 में दाखिल हो गए और 2025 के पहले शो में आपको खुशामदीद कहते हैं। ख़ास तौर पे मौसम के हवाले से आगाज़ में बात करूँगा। कितना खूबसूरत मौसम है लाहौर और गिरदोनवा का कि आपको भीगी भीगी सी सुबह जब मिलती है, रात में आपको फॉग बहुत ज़्यादा मिल रही है, लेकिन उसमें एहतियात की भी ज़रूरत है। जब आप ट्रैफिक की रवानी में हो, आपने कहीं दूसरे शहर में सफ़र करना हो, तो ख़ास तौर पे इस मौसम में एहतियात की ज़रूरत है। जैसे हम मोटरवे से आते हैं, रिंग रोड को ज्वाइन करते हैं सुबह ऑफिस आने के लिए, हमारे बहुत से साथी, हमारे बहुत से कोलीग्स जो हैं ऑफिस के, लेकिन वो सुबह सवेरे बंद कर दी जाती है क्योंकि ट्रैफिक को चलने में दुश्वारी है, विजिबिलिटी में प्रॉब्लम है। बहुत सारे एक्सीडेंट्स भी हुए हैं पिछले दिनों में और कीमती जानें ज़ाया हुई हैं। सो एहतियात कीजिए, सफ़र ज़रूर कीजिए, लेकिन सहूलत के साथ और एहतियात के साथ। इसीलिए मोटरवेज अथॉरिटी और ट्रैफिक के जो कवानीन हैं, उनकी तरफ से बार बार इंडिकेशन मिलती है कि सफ़र एहतियात से कीजिए। और हम समटाइम्स लापरवाही में अपना भी नुकसान करते हैं और दूसरों का भी करते हैं। सो इस खूबसूरत बात के साथ मौसम को एंजॉय ज़रूर कीजिए, अपनी जिम्मेदारियां, अपने काम सर अंजाम ज़रूर दीजिए, लेकिन एहतियात भी कीजिए, अपनों का और दूसरों का ख्याल भी कीजिए। हमें भी आपका ख्याल रहता है, इसीलिए हम ये जब सब लाइव प्रोग्राम करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें आपके लिए लेके आते हैं जिन पे हम जानते हैं कि बात करने की ज़रूरत है, गुफ्तगू करने की ज़रूरत है, आप तक पहुंचाने की ज़रूरत है और हमें समहाउ खुद भी सीखने की ज़रूरत है। सो पैगाम टेलीविज़न का ये प्लेटफॉर्म, सुबह वतन का ये प्रोग्राम इसी मकसद के लिए सुबह सवेरे एक फ्रेश एपिसोड के साथ आपके सामने लेके आया जाता है। और लाइव प्रोग्राम में आपको पता है फिर एक वाइब भी और होती है, आप हमसे मुलाकात कर सकते हैं, गुफ्तगू कर सकते हैं। ले जी, प्रोग्राम का फॉर्मेट आपको बताता चलूँ। तलावत कुरान करीम से आगाज़ करते हैं, करने का काम आपको बताते हैं, वजीफ़ा यानी आज के सवालात जो है वो भी शामिल करते हैं, आज की किताब के हवाले से भी आपको बताया जाएगा और फिर आज हमारा जो मौजू होगा, जिस टॉपिक पे हमने गुफ्तगू करनी है, वो है हज पॉलिसी 2025 के मुताबिक आज़मीन हज का आइंदा हज कैसा होगा। इस साल भी जो नंबर ऑफ हुज्जाज कराम जाएंगे, एक फिगर हमारे सामने 2025 का जो कि ऐलान कर दिया गया है कि इस बरस पाकिस्तान का हज कोटा 1,79,000 यानी कि 79,210 है। अब इसमें आगे सेग्रीगेशंस हैं, 50-50 कर दिया गया है कि प्राइवेट कंपनीज और जो गवर्नमेंट की जानिब से लोग हैं वो 50-50 जाएंगे। जो टूर ऑपरेटर्स हैं उनको क्या अहकाम दिए गए हैं, 12 साल से कम उम्र के अब बच्चे या 12 साल की उम्र तक का बैन लगा दिया गया है, वो नहीं जा सकते। और बहुत सारी इंडक्शंस की गई हैं। हज ऐप के हवाले से भी आपको बताएंगे कि वो डाउनलोड करना ज़रूरी है। इस साल रकम क्या होगी हुज्जाज कराम के लिए गवर्नमेंट की जानिब से, और फिर प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स किस तरह से उसको मैनेज करेंगे, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे आज टॉपिक ऑफ द डे में। और आपको इंतजार रहता है ख्वाबों की ताबीर के हवाले से सेगमेंट का, तो जनाब आज वो भी शामिल किया जाएगा, हम दोनात भी शामिल किए जाएंगे। मेहमान जो स्टूडियोज़ में मौजूद हैं उनका तारुफ करवाता चलूँ। हमारे साथ मौजूद हैं तलावत कुरान करीम के लिए कारी ज़हूर अहमद साहब, इनको खुशामदीद कहेंगे। कारी साहब अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से जी आप? माशाल्लाह। और इनके साथ आपकी जानी पहचानी शख्सियत, अब तो तारुफ की भी कोई ज़रूरत नहीं रहती, लेकिन फिर भी फॉर्मेलिटी अब पूरी कर देते हैं। मुफ्ती मौलाना मोहम्मद अजमल भट्टी साहब, फाजिल मदीना यूनिवर्सिटी, हदीस और शरई उलूम के उस्ताद, PhD स्कॉलर, हस्ती मुस्कुराती शख्सियत, हमारे सवालात के जवाबात देने वाले, इनको भी खुशामदीद कहेंगे। सर वेरी गुड मॉर्निंग। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम व रहमतुल्लाह। कैसे सर, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। मौसम आपने भी बड़ा एंजॉय किया आज रिंग रोड पे, बड़ी फॉग थी लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम टाइम से पहुंच गए। ठीक है जी। चंद एक चीज़ें और भी आपके सामने रख देंगी जी। हमारा प्रोग्राम सुबह वतन आप तक पहुंचाने के लिए हमें ताउन हासिल रहता है सूफी सोप एंड केमिकल इंडस्ट्रीज़ का, हसीन हबीब प्राइवेट लिमिटेड का और दारुस्सलाम इंटरनेशनल का। इन तीनों के ताउन से प्रोग्राम सुबह वतन आप तक पेश किया जा रहा है। आप देख सकते हैं सूफी सोप एंड केमिकल इंडस्ट्रीज़, हसीन हबीब प्राइवेट लिमिटेड और दारुस्सलाम इंटरनेशनल। आपने कॉल करनी है, हमसे गुफ्तगू करनी है, लाइव राब्ता करना है। यूनियन नंबर आपको अब तक याद हो गया होगा, 0421117000 यानी 042-111-700 और 000 पर डायल कीजिए और हमसे गुफ्तगू कीजिए अपने सवालात के जवाबात के लिए। लेकिन प्लीज़ बराए मेहरबानी काइंडली
ٹی وی کی آواز، ٹی وی کا والیوم آپ نے بند رکھنا ہے تاکہ سہولت سے بات ہو سکے. ٹیکنیکل ایرر جو آتا ہے لائن ڈسکنیکٹ ہو جائے گی. آپ ہمیں واٹس ایپ پہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں 0321565200. ٹیلی ویژن اسکرین پہ آپ دیکھ رہے ہیں ابھی کہ یہ نمبر ڈسپلے ہے 0321565200. اس پہ آپ اپنے آڈیو اور ریٹن سوالات، اپنے میسیجز بھیج سکتے ہیں. اگر آپ پیغام ٹیلی ویژن کے ساتھ تعاون کرنے والوں میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو یہ دونوں نمبر آپ کے سامنے ہیں، آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. پیغام ٹیلی ویژن کے ساتھ تعاون کرنے والوں میں شامل ہو سکتے ہیں. پیر اور جمعرات کا روزہ ہم کیسے بھول سکتے ہیں کہ دن بڑے خوبصورت ہیں، ٹھنڈک والے ہیں، سہولت والے ہیں، تو غنیمت جانیے پیر اور جمعرات کا روزہ لازمی رکھنے کی کوشش کیا کریں. ہم بھی کوشش کرتے ہیں. پچھلے دنوں میری والدہ مجھے کہہ رہی تھی کہ تم کہہ تو رہے ہو لیکن خود بھی روزے رکھ رہے ہو، تو میں نے کہا جی میں کوشش کر رہا ہوں. تو کوشش کرنی چاہیے ایٹ لیسٹ، تو آپ کامیابی کی طرف جا سکتے ہیں. لے جی اس کے ساتھ ہی چلتے ہیں قاری صاحب کی جانب. گزارش ہے قاری صاحب سے تلاوت قرآن کریم سے آغاز کیجیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ فبرأہ اللہ مما قالوا وَكَانَ عِندَ اللَّهِ وَجِيهًا. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. صدق الله العظيم. ماشاء اللہ، سبحان اللہ، جزاک اللہ. قاری صاحب اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. بڑی صاحب خلاصہ بیان کیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد. نظامی بھائی، ان آیات کے اندر قاری صاحب نے جو تلاوت کی ہے، سب سے پہلے تو اللہ رب العزت نے مومنوں کو اپنے نبی، اپنے مصطفیٰ، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ادب سکھایا ہے کہ جب آپ ان کی مجلس میں آئیں، ان کے ساتھ بات چیت کرنے چاہیں تو ادب کے ساتھ بات کریں. کوئی ایسا لفظ نہ بول دیں، کوئی ایسی بات نہ کر دیں جس سے میرے نبی کو تکلیف پہنچے. جس طرح کے بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام کو تکلیف پہنچائی، انہوں نے اپنے نبی کے بارے میں بڑی عجیب و غریب قسم کی باتیں اڑا دی عوام میں، معاشرے میں، کہ خدا نخواستہ موسیٰ علیہ السلام کو فلاں بیماری ہے، جسم پر فلاں ہے، اس طرح کی کئی انہوں نے تراشے اپنے پاس ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر بالکل کلیئر ثابت بھی کیا.
تو اس لیے مومنوں کو حکم ہو رہا ہے کہ اپنے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام میں کوئی ایسی بات زبان سے نہیں نکالنی تم نے. اور آگے مومنوں کو، سب مومنوں کو حکم ہو رہا ہے کہ جب بات کرو تو سیدھی سچی اور کھری بات کرو. جول والی بات، دو مفہوم والی بات یا دو نمبری والی بات نہیں کرنی. سیدھی بات کرو گے تو اللہ کا وعدہ ہے تم سے کہ اللہ تمہارے گناہ بھی معاف کرے گا اور تمہارے معاملات بھی سیدھے کر دے گا. ماشاءاللہ، یہ بہت بڑا پیکج ہے اللہ کی طرف سے کہ تم سچ بولنا شروع کر دو، سیدھی بات پیار کے ساتھ کرنا شروع کر دو کہ اللہ تمہارے بگڑے معاملات کو درست فرما دے گا اور تمہارے گناہ بھی معاف کر دے گا. سبحان اللہ. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں بھی ایسا ہی بنا دے. آمین یا رب العالمین. علی الیاس ملک صاحب ہمیں السلام علیکم کہہ رہے ہیں جی آپ کو، بھٹی صاحب اور قاری صاحب آپ کو جی وعلیکم السلام، اور کہہ رہے ہیں بڑی خوبصورت تلاوت کی آپ نے ماشاءاللہ، بہت پیاری آواز ہے آپ کی. ٹھیک ہے جی، آج کی ذمہ داریوں میں سے ایک اور ذمہ داری کہ آج کی کتاب کے حوالے سے آپ کو بتائیں. دیکھیں کتنی خوبصورت کتاب ہے. اگین اٹس اے بٹ چوکی، لیکن میں کوشش کرتا ہوں کہ ٹھیک طریقے سے دکھا پاؤں. یہ دیکھیے جی آج کی کتاب ہے، اور آج کی کتاب ہے اسلامی آداب معاشرت. اسلام میں معاشرتی آداب پر بہت زیادہ زور دیا گیا ہے. اسے ہی اس نے اخلاق سے تعبیر کر سکتے ہیں. کئی لوگوں نے معاشرتی آداب کو بول چال تک محدود کر لیا ہے اور کئی لوگ آداب معاشرت سے بالکل ناآشنا ہیں. بعض اوقات عبادات کی نیکیاں معاشرتی حقوق کی پامالی سے کم ہوتی رہتی ہیں. اس لیے ضروری ہے کہ ہم آداب معاشرت سے آگاہ ہوں، انہیں اپنائیں اور اپنے معاشرے کے امن اور آشتی اور پیار و محبت کا گہوارہ بنائیں اپنے معاشرے کو. ایسا ہوتا ہے اکثر کہ ہم دیکھتے ہیں بہت سارے لوگ جو دیکھنے میں بڑے پریزنٹیبل لگتے ہیں، لیکن معاشرتی طور پہ ان کی ظاہری وضاحت کے علاوہ جب آپ ان سے گفتگو کرتے ہیں تو آپ کا لمحہ بھر دل نہیں کرتا کہ ان کے پاس کھڑے ہوں اور فوری طور پہ سائڈ پہ ہو جائیں. تو بڑی خوبصورت چیزیں ہیں جو دین اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ گفتگو، گفتار اور ہمارا لہجہ اور میل جول اپنے معاشرے میں ہمیں کس طرح رکھنا چاہیے. کتاب پڑھیے گا، آپ کو فائدہ ہوگا. دارالسلام کے تمام شو رومز اور darussalam.pk پر یہ آن لائن دستیاب ہے. اگر آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ان دونوں جگہوں سے یہ کتاب ہم حاصل کر سکتے ہیں. مسلم لائبریری کی آج کی ایک اور کتاب، خوبصورت انڈکشن. اور دیکھیے ون گو میں اب میں پرفیکٹ ہوتا جا رہا ہوں کتاب رکھنے میں، دکھانے میں. تو بڑے خوبصورت انداز سے آپ کے سامنے ڈسپلے کر دی گئی ہے. بھٹی صاحب کی جانب دوبارہ چلتے ہیں. بھٹی صاحب آج کا کرنے کا کام بھی بتائیے پلیز. آج کے کرنے کا کام ایک بہت پیاری سی یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے. جی. صحت، تندرستی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے یقیناً، اور ہر شخص کی یہ مطلوب بھی ہے. ہر بندہ چاہتا ہے کہ صحت مند رہے، تندرست رہے، اور یقیناً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو بہت بڑی نعمت شمار کیا ہے. فرمایا نعمتانی مغبون فیہما کثیر من الناس. دو نعمتیں ہیں جن سے اکثر لوگ فائدہ نہیں اٹھا پاتے، الصحت والفراغ. صحت، تندرستی اور فراغت. تو یہ نعمتوں میں سے بہت بڑی نعمت ہے، لیکن زندگی امتحانات کا نام ہے، مشکلات کا نام ہے. بیماری بھی آتی ہے. کوئی بندہ آپ کو ایسا نظر نہیں آئے گا جو کبھی بیمار نہ ہوا ہو. تو بیماری پر اگر مومن صبر کر لے تو یہ بھی اس کے لیے ایک نعمت بن جاتی ہے. تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من یرید اللہ بہ خیرا، اللہ جس بندے کو خیر و بلائی عطا کرنا چاہتا ہے، یصب منہ، اللہ اس کو بیمار کرتا ہے. اس کو کوئی تکلیف آ جاتی ہے، اس کو کوئی پریشانی آ جاتی ہے، تو اس سے فائدہ اس کا کیا ہوتا ہے؟ فوراً ہائے اللہ نکلتی ہے نا. جی. جب تکلیف آتی ہے تو ہائے اللہ، اللہ کی طرف بندہ رجوع کرتا ہے. جی. تو پھر اس کو اللہ گناہوں کی معافی دیتا ہے. پھر اللہ اس کو بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ مومن تھوڑا سست ہو جاتا ہے تو اللہ اس کے مال میں، اس کی جان میں یا اس کی اولاد میں کوئی تکلیف پہنچا کر اس کو اپنی طرف کھینچ لیتا ہے. تو بندہ پھر رات دن گڑ گڑا کے اللہ کے ساتھ رجوع کرتا ہے، تو اس سے اس کے گناہ بھی معاف ہوتے ہیں. اور بعض دفعہ جنت میں جو اس کا مقام اور محل اللہ نے اس کو دینا ہوتا ہے نا، وہ وہاں تک پہنچ نہیں پا رہا ہوتا، عمل میں سستی کر رہا ہوتا ہے. تو جیسے ہی اس کو جسمانی تکلیف آتی ہے، کوئی بیماری آتی ہے، کوئی مالی نقصان ہوتا ہے یا اولاد میں کوئی دکھ پریشانی آتی ہے، تو وہ فوراً اللہ کی طرف آ جاتا ہے اور بڑھ چڑھ کر نیکیاں کرتا ہے، تو پھر وہ منزل تک پہنچ جاتا ہے. تو یہ بیماری، دکھ، تکلیف بھی ایک طرح سے ہمارے لیے اللہ کی رحمتوں کے حصول کا ذریعہ بن جاتی ہے. اس لحاظ سے یہ بھی ایک نعمت ہے. تو اس لیے بیماری پر جزا فضا کرنا منع ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیماری کو برا کہنے سے بھی روکا ہے. خاص طور پر بخار کو برا بلا کہنے تو بہت روکا ہے. صاحب ایک صحابیہ ہیں، وہ کانپ رہی تھی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا صاحب کیا ہوا؟ تو وہ کہنے لگی
اللہ کے رسول بخار ہو گیا تھا ستیہ ناس ہو جائے جان ہی نہیں چھڑ برا بلا کہا اس کو بخار کو ایسی الفاظ کہہ دیے جیسے میں نے اپنی زبان میں اس کا ترجمہ کر دیا ہے. تو آپ نے فرمایا نہ بخار کو برا بلا نہیں کہو, بخار سے گناہ اللہ صاف کر دیتا ہے. اس طرح جیسے سوکھے ہوئے درخت کے درا سے ٹہنی لاؤ نا تو پتے سارے جڑ جاتے ہیں, اس طرح سے بخار سے گناہوں سے بندے کو بالکل پاک صاف کر دیتا ہے. تو اس لیے جب کوئی تکلیف آ جائے, بیماری آ جائے, تو زبان سے فوراً انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا چاہیے اور اپنے رب کی طرف رجوع کر لینا چاہیے. فوراً اپنے رب سے اس کی رحمتیں مانگیں, گناہوں کی بخشش مانگیں, نیکیاں کرنے شروع کر دیں, تو یہ بیماری, یہ تکلیف, یہ دکھ بھی ہمارے لیے باعث رحمت بن. اچھا بڑی صاحب کہ بیماری میں بھی انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ سکتے ہیں؟ کیوں بیماری لوگ یہ کہیں گے کہ نقصان ہو گیا نا, ہاں جی بیماری آئی, نقصان ہو گیا, صحت کا نقصان ہو گیا, اس پر بھی پڑھ لیں. کوئی اعضاء ٹوٹ گیا ہے, کوئی جسم کی ہڈی ٹوٹ گئی ہے, کوئی چوٹ لگ گئی, تو اس پر بھی نہ للہ, کوئی مالی نقصان ہو مالی گیا ہے, نقصان کوئی پر چیز بالکل آپ کی پڑھنا گم گئی چاہیے, ہے, کوئی گم گئی تو پھر بھی پڑھیں, تو بھی پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. سو یہ بھی ایک لرننگ ہوتی ہے جی جس کو پوچھ لینا ضروری ہوتا ہے, اور میں ایز اے اینکر تو یہاں پہ موجود ہوتا ہوں, لیکن آپ کے ذہن میں جو باتیں آ سکتی ہیں, جو آپ سوچ سکتے ہیں, وہ بھی میں چاہتا ہوں کبھی کبھی بڑی صاحب سے ڈسکس کر لینی. سوری جی. اچھا بڑی صاحب ہمیں دینی باتیں آئی ڈی ہے, نرگس صاحبہ ہیں, یہ سب ہمیں السلام علیکم کہہ رہے ہیں جی. وعلیکم السلام. دینی باتیں آئی ڈی لکھتی ہیں یکم رجب کا روزہ رکھنا 3 سال کے گناہوں کا کفارہ, دوسرے رجب کا روزہ رکھنا 2 سال کے گناہوں کا کفارہ, تیسرے رجب کا روزہ 1 سال کا کفارہ. کیا یہ حدیث صحیح ہے؟ ابھی تک تو ہم نے جو صحیح احادیث کی روشنی میں پڑھا وہ سب سے افضل ترین روزہ رمضان کا روزہ ہے. جی. تو یہ جو رجب کے فضائل میں لوگوں نے تراشی ہے نا اپنے پاس سے, وہ تو انہوں نے تو ہر روزے کی فضیلت علیحدہ ہی بیان کی ہے. 15 روزے تک ہر روزے کی فضیلت بڑھتی جاتی, اتنے 100 سال, اتنے 100 سال, اتنے 100 سال کے روزوں کا ثواب ملے گا. تو ایسی تمام روایتیں ہیں جو رجب کے روزوں کی فضیلت میں ہیں, وہ ساری من گڑت ہیں, لوگوں نے خود بنائی ہیں اور اپنے پاس سے ہی ان کا ثواب بھی بیان کیا ہے. اللہ کے رسول کے فرمان کے طور پر کوئی ایک فرمان بھی صحیح ثابت نہیں ہے. البتہ نفل روزے رکھنا چاہیں تو سوموار جمعرات کو تو ابھی آپ نے بھی ترغیب دلائی ہے جی. تو رجب میں بھی آپ سوموار اور جمعرات کو روزہ رکھیں. 13, 14, 15 رجب کو وہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے, وہ والے رکھیں, رکھ سکتے ہیں, جائز ہے. لیکن اس پر 300 سال کا ثواب ملے گا, 1000 سال کے روزوں کا ثواب ملے گا, قیام کا ثواب ملے گا, یہ سب جھوٹ ہے. یہ سب لوگوں نے اپنے پاس سے تراشا ہوا ہے. اس طرح کا اعتقاد نہیں رکھنا چاہیے. اچھا بڑی صاحب 13, 14, 15 صرف رجب کا نہیں, ہر مہینے کا روزہ ہے. جس طرح سوموار جمعرات, ہر سوموار جمعرات ہے, جی, اسی طرح 13, 14, 15 ہر مہینے چاند کی. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اچھا بڑی صاحب اس سے پہلے کہ ریٹن کوسچنز میں سے آؤں, میں ادھر ایک اور کوسچن شامل کرنا چاہتا ہوں. نرگس صاحبہ لکھتی ہیں, اچھا بڑی صاحب یہ تھوڑا ڈیفرنٹ ہے لیکن میں ایڈ کر لیتا ہوں. میں مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ جب میں سوئی ہوئی ہوتی ہوں, نرگس صاحبہ لکھ رہی ہیں, تو اچانک میں تڑپ کے اٹھ جاتی ہوں. ایسا ہوتا ہے کہ جیسے روح گلے میں اٹک گئی ہو اور انسان تڑپ رہا ہو, ایسا کافی سالوں سے ہے. سیکنڈ آگے ایڈ کرتی ہیں, دوسرا میں سوئی ہوئی ڈر جاتی ہوں اور چیخیں نکلتی ہیں, ایسا کیوں ہوتا ہے, اس بارے میں بتا دیں. وہ دونوں چیزیں ایک ہی ہیں. تو ان کو کوئی خوف زدہ خواب آتا ہے اور وہ گھبرا کے اٹھ جاتی ہیں. ان کو ایسا لگتا ہے جیسے سانس بند ہو رہا ہو, تو وہ فٹافٹ گھبرا کے اٹھ جاتی ہیں. تو اس کے لیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی ہوئی دعا ان کو پڑھنی چاہیے. جی. صحابی رسول آئے, کہنے لگے اللہ کے رسول میں نے رات کو دیکھا کہ ایک شخص نے میری گردن کاٹ دی اور وہ گردن میری لے کے بھاگ گیا, اور میں کٹی گردن سے اس کے پیچھے پیچھے بھاگتا رہا, اور جب میں اٹھا تو پسینے سے شرابور, خوف زدہ, اتنا خوف کے برے حال تھے. تو آپ نے فرمایا اگر تم یہ دعا پڑھ کے سوتے تو ایسا خواب نہیں آتا. تو وہ کہتے ہیں کہ پھر میں نے وہ دعا پڑھنی شروع کی تو دوبارہ مجھے کبھی ایسا ڈرانا خواب نہیں آیا ہے. تو اس بہن کو بھی وہ دعا پڑھنی چاہیے. اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ وعقابہ ومن شر عبادہ ومن حمزات الشیاطین وان یحضرون. تو یہ دعا ان کو یاد کر کے باقاعدگی کے ساتھ پڑھ کے سونا چاہیے. ٹھیک ہے جی, اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں کریں. ایک کوشچن اور شامل کرتے ہیں. لکھتے ہیں والد صاحب پر قرض ہے, تو کیا جو میں خرچ کرتا ہوں اس میں سے والد صاحب کا قرض اتار سکتا ہوں؟ بھائی آپ بیٹے ہو, یہ سوال پوچھتے ہوئے مجھے تو حیرت ہو رہی ہے. تو والد کا قرض بیٹے نے ہی تو اتارنا ہے. جی. اگر والد کی وراثت ہو تو وہ بھی سب سے پہلے بیٹا ہی لیتا ہے.
تو بیٹے باپ والد کا اگر قرض ہے تو وہ بھی بیٹے کو ہی کوشش کر کے اتارنا چاہیے. والد کا قرض کو الگ سے ہوگا, شاید انہوں نے کوئی الگ سے کچھ چیز لی ہوگی. تو بہرحال بیٹوں کو کوشش کر کے اپنے والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرنا چاہیے اور ان کا قرض بھی ادا کرنا چاہیے. اور اگر وہ سمجھتے ہیں کہ والد کا قرض جو ہے وہ اتنی بڑی اماؤنٹ ہے تو وہ شاید یہ کہہ رہے ہیں کہ میں جو صدقہ خیرات کرتا ہوں, جو زکوٰۃ دیتا ہوں, اس میں سے دے دوں, تو دے دیں, والد کے قرض اتار دیں جس طرح بھی اتارا جا سکتا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. عبد الوہاب صاحب لکھتے ہیں, عبد الوہاب شہید صاحب لکھتے ہیں کہ ماشاءاللہ قاری صاحب کی تلاوت کی آواز بہت پیاری تھی. عبد الوہاب صاحب پیاری ہے ماشاءاللہ, اللہ تعالیٰ ان کو زندگی سے دے. بہرحال آپ کا کمنٹ یہاں پہ لکھنے کا شکریہ. لے جی, پروگرام جاری ہے, ایک چھوٹا سا وقفہ, اس کے بعد دوبارہ حاضر ہو رہے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. سوالات کی جانب بڑھتے ہیں. بڑی صاحب سوال پوچھا گیا ہے جو زبان میں لکنت ہوتی ہے, یہاں بڑا مشکل سا لفظ لکھا ہوا ہے اور مجھے بھی لگ رہا ہے کہ میری زبان نہ کہیں لڑکھڑا جائے بولتے ہوئے. اچھا, لکنت ہے تو نماز یاد کرنا اور قرآن پڑھنا ممکن نہ ہو تو کیا کریں؟ جیسے توتلا بولتا ہے کوئی یا اس طرح سے ہو تو یہ تو مشکل آ جائے گی نا جی پڑھنے میں, تو اس مشکل کے سبب اس کا اجر بھی دو رہا ہے. جی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں والذی یقرأ القرآن ویتتعتع فیہ فلہ اجران, جو قرآن کو پڑھتا ہے اور اٹکتا ہے, لکنت ہے اس کی زبان میں, جیسے آپ کہہ رہے ہیں, مشکل سے ادائیگی ہوتی ہے, اس کو لیے اجر بھی ڈبل ہے. عام بندہ ایک حرف پڑھے تو 10 نیکیاں ملتی ہیں, اس کو 20 ملتی ہیں. تو اس کو کوشش کر کے پڑھنا چاہیے, جتنا پڑھ سکے, جیسے پڑھ سکے, اس کے لیے تو باعث اجر و ثواب ہی ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. آج کے پروگرام کے پہلے لائیو کالر, ان کی جانب بڑھتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد سلیم صاحب برے والا سے کال کریں, شکریہ کال کرنے کا, فرمائیے. جی میرا بھٹی صاحب, مفتی صاحب سے سوال یہ ہے جی کہ 5 لاکھ روپے میں نے کسی کو ادھار دیا ہوا ہے, جی تو کیا مجھے اس پر زکوٰۃ دینی پڑے گی؟ جی ٹھیک ہے, شکریہ آپ نے کال کی, میں ابھی جواب دیتا ہوں. سر فرمائیے. جی ہاں, وہ آپ کی ہی رقم ہے, آپ کی ہی سیونگ ہے. اگر آپ کو پتہ ہے کہ اس بھائی نے جس طریق تک کا وعدہ کیا اس پر آپ کو واپس مل جانی ہے اور اس وقت تک اس کو سال بھی پورا ہو چکا ہے, تو پھر زکوٰۃ آپ کو دینی چاہیے. اور اگر وہ بھائی جس سے آپ نے پیسے لینے ہیں وہ ٹال مٹول کر رہا ہے, کئی سال ہو گئے دے ہی نہیں رہا, تو پھر آپ اس کو ابھی زکوٰۃ روکیں, جب وہ مل جائے واپس اس وقت 1 سال کی دے دیں, کیونکہ یہ رقم ڈوب گئی ہے. اور اگر یہ ڈوبی نہیں ہے, مثلا ابھی آپ نے دی ہے 6 ماہ کے آدھار پر اور رمضان تک اس نے دے دینی, اور رمضان میں آپ زکوٰۃ دیتے ہیں تو آپ زکوٰۃ دے دیں. اگر وہ چند دن لیٹ بھی ہو جاتا ہے تو آپ زکوٰۃ دے دیں. ٹھیک ہے, دونوں صورتیں جو آپ نے بیان کر دی. منال چودھری لکھتی ہیں, یہ ایک آئی ڈی ہے جی, کہ السلام علیکم. وعلیکم السلام. مفتی صاحب سے میں نے سوال ایک پوچھنا تھا کہ ہم کسی چیز سے توبہ کرتے ہیں کہ یہ چیز ہم نہیں کریں گے آج سے, تو دل میں رکھنے سے توبہ قبول ہو جاتی ہے, یا پھر ایک کتاب میں نے پڑھا تھا کہ نوافل ادا کرنے ہوتے ہیں توبہ کے, اور دعا ہے توبہ کی وہ پڑھنی ہوتی ہے. آپ پلیز بتا دیں کہ توبہ کیسے کر سکتے ہیں؟ ہاں جی, توبہ کے لیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سلیقہ اور طریقہ سکھایا ہے جی, کہ اگر انسان سے کوئی غلطی کو گناہ ہو جائے تو وہ وضو کرے, 2 رکعت نفل پڑھے اور اپنے رب سے رو رو کر معافی مانگ لے, تو معافی ہو جائے گی انشاءاللہ. اور اگر نوافل نہیں بھی پڑھتا, خالی استغفار کرتا ہے, اپنی اس گناہ پر شرمندگی کا احساس کرتا ہے, اظہار کرتا ہے, شرمندہ ہوتا ہے, ندامت کا اظہار کرتا ہے اور آئندہ عہد کر لیتا ہے کہ میں اس کی طرف نہیں جاؤں گا, تو یہ بھی توبہ ہی کا ایک طریقہ ہے.
لیکن نوافل پڑھ کر باقاعدہ توبہ کرنا، سجدے میں گر کر رو رو کے اور معافی مانگنا، یہ اس توبہ کی قبولیت میں زیادہ کارگر ہے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ ایک کالر ہیں جی اور ان کی جانب بڑھتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ادریس صاحب لیا سے کال کر رہے ہیں۔ ادریس صاحب شکریہ کال کرنے کے لیے، فرمائیے کیا پوچھنا ہے آپ نے؟ جی ہم آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے۔ جزاک اللہ جی، شکریہ۔ میرا سوال ہے بڑی صاحب سے، میں ہر نفل مال کی ہر کار میں 3 دفعہ سورۃ اخلاص پڑھتا ہوں، صحیح ہے؟ کون سی صورت پڑھتے ہیں؟ سورۃ اخلاص، قل هو اللہ، سورہ اخلاص 3 ہر کار میں 3 دفعہ۔ جی ٹھیک ہے، جی ٹھیک ہے، شکریہ پروگرام کو پسند کرنے کا، کال کرنے کا بھی شکریہ۔ میں ابھی جواب لیتا ہوں۔ سر فرمائیے۔ کب اس بارے پڑھتے میں۔ ہیں؟ کہتے کہ ہر نماز میں، ہر نماز میں ہر رکعت میں، ہر رکعت میں، ہاں ہر تو ٹھیک نماز ہے میں۔ پڑھ لیں، ٹھیک ہے، لیکن اگر بدل بدل کر پڑھیں گے تو توجہ زیادہ رہے گی، اور اگر ایک ہی رکعت میں ہر رکعت میں یہی صورت دہراتے ہیں تو بھی جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ جیسے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہر رکعت میں 3 مرتبہ میری روٹین ہے، 3 میں مرتبہ پڑھ لیں تو بھی جائز ہے، ٹھیک ہے۔ کوئی مسئلہ نہیں۔ انلمیٹڈ بھی پڑھ سکتے ہیں، ہاں بڑی صاحب؟ پڑھتے رہے، پڑھتے رہے۔ اگر ساری رات آپ نے قیام کرنا ہے اور ایک ہی رکعت میں آپ بار بار یہی پڑھتے رہیں تو پڑھتے رہیں، کوئی مسئلہ اور اگر آپ کو جتنی صورتیں آتے ہیں وہ ساری آپ پڑھتے ساری رہیں، پڑھ لیں تو الحمدللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ٹھیک ہے، جتنا گڑ پاؤ گے اتنا میٹھا ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے۔ آگے پوچھا کہ اگر کسی سے جھگڑا کیا ہو تو اس سے معافی مانگنا ضروری ہے کہ اللہ ہی سے معافی مانگ لیں؟ اگر آپ نے اس کو جھگڑے کے دوران اچھی خاصی سنائی ہوں، اس کی دل آزاری کی ہو، تو پھر جب تک آپ اس سے معافی نہیں مانگیں گے اس سے اللہ تعالیٰ بھی معاف کیسے کریں گے؟ حقوق العباد تو پھر حقوق العباد ہی ہے نا، وہ بندوں سے معافی مانگنی پڑے گی، معافی مانگنی چاہیے۔ جی، لیکن اگر آپ کو یہ ہو کہ میں معافی مانگوں گا تو یہ بندہ اور بگڑ جائے گا، اور تکبر میں آ جائے گا، اور غرور میں آ جائے گا، معاملات اور خراب ہو جائیں گے، تو پھر آپ اس کی طرف سے کچھ صدقہ خیرات کریں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے رہیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے۔ اچھا بڑی صاحب انشاءاللہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے۔ اچھا کالر ہے ان کی جانب چلیں گے، لیکن 2-3 چیزیں اور بھی ہیں۔ اگر آپ نے اچھی خاصی پھینٹی لگا دی ہو، اچھا ایک تو یہ بات، دوسری بات یہ کہ اگر آپ نے بے شمار رابطے بھی کی ہوں، آپ کو پتہ چلا کہ مجھ سے زیادتی ہو گئی یا اس نے بھی اگر کی ہے، تو آپ ہی رابطہ کر لیں، آپ ہی پہل کر لیں، چل یار درگزر کر دے، اور وہ آپ کے ساتھ کانٹیکٹ میں نہ آئے تو معافی قبول ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ معاف کر دے گی۔ ہاں، پھر اس کی صورت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ ہے، خیرہما الذی یبدأ بالسلام، جو لڑائی کے بعد صلح کرنے میں پہل کرتا ہے، جا کر السلام علیکم کہتا ہے، لڑائی چھوڑ دیتا ہے، اپنی غلطی کا اعتراف کرتا ہے، وہ ان دونوں میں سے بہترین ہے۔ اور اگر اگلا بندہ اب معاف نہ کرے، وہ کہے میں نہیں معاف کرتا، مجھے اب بڑے غصہ ہے، 3 دن تک تو غصہ رکھنے کی اجازت بھی ہے، کہ اتنی دیر میں تھوڑا سا وہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ اگر 3 دن کے بعد بھی نہیں چھوڑتا تو پھر جس نے معافی مانگی ہے وہ اس گناہ سے نکل جائے گا، اور جس نے معافی نہیں دی اب سارا گناہ اس کو ہوگا۔ ٹھیک ہے، ٹھیک، جس نے پہل کر لی، جس نے پہل کر لی، معافی مانگ لی جا کر، اب اس کی معافی ہو جائے گی، اور جس نے معاف نہیں کیا 3 دن کے بعد بھی غصہ رکھ کے بیٹھا ہوا ہے تو سارا گناہ اسی کو ہے۔ ٹھیک ہے جی، کالر ہے ان کی جانب بڑھتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ حافظ بلال صاحب قصور سے کال کر رہے ہیں جی، میں خیریت سے ہوں، شکریہ آپ نے کال کی، فرمائیے۔ سر کیسے ہیں سر؟ الحمدللہ الحمدللہ۔ سر میرا کویشچن یہ ہے کہ پیشاب کی چھٹوں سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ ہمیں تفصیل سے بچائیں کہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ نرم جہاں، یعنی نرم جہاں پر ہو، ریتا وغیرہ ہو، پیشاب کیا جا سکتا ہے، یعنی کیسے، یعنی وہاں سے پانی اگر نہ میسر ہو، کہیں دور ہو انسان، یا پانی وہاں موجود ہی نہ ہو، تو ہم کیسے استنجا کر سکتے ہیں؟ کیا قرآن و حدیث کی روشنی میں تفصیل سے جواب؟ جی ٹھیک ہے، ابھی جواب دیتے ہیں، شکریہ آپ نے کال کی، سر فرمائیے اس بارے میں۔ اگر آپ واش روم سے باہر ہیں، کسی کھلی جگہ پر ہیں، تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ نرم زمین پر پیشاب کریں تاکہ چھینٹیں اڑ کر واپس آپ کے جسم پر، آپ کے کپڑوں پر نہ پڑیں۔ اور پیشاب کرنے کے بعد استنجا کرنے کے لیے مٹی کے ڈیلے، اگر آپ زمین پر ہیں تو مٹی کے ڈیلے تو مل ہی جائیں گے، اور اگر آپ برفانی علاقے میں ہیں تو کہیں سے پانی مل جائے گا تھوڑا بہت۔ تو بہرحال اگر زمین کے اوپر ہے، واش روم سے باہر ہیں جو بنائے گئے ہیں باقاعدہ ٹوائلٹ، اس میں آپ نہیں ہیں، آپ کھلی جگہ پر ہیں، تو پھر آپ پہلے ڈیلے مٹی کا انتظام کر کے پھر بیٹھیں پیشاب کرنے، اور پیشاب کرنے کے بعد مٹی کے ڈیلوں سے استنجا کر لیں۔ اگر مٹی کے ڈیلے نہیں ہیں تو ٹیشو پیپر آج کل ہر بندہ جیب میں ڈالے پھرتا ہے، تو ٹیشو کے ساتھ کر لیں۔
छींटों से कैसे बचा जा सकता है? छींटों से बचने के लिए मैंने कर्ज किया कि वो नरम ज़मीन ढूंढे। ठीक है, पहली बात तो ये है। पहली बात ये है, अगर नरम ज़मीन नहीं है तो किसी छड़ी के साथ उसको थोड़ा सा नरम कर ले। ओह अच्छा, पहले ये ज़रूरी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बर्छी या तलवार के साथ पथरीली ज़मीन को पहले थोड़ा सा नरम किया ताकि पेशाब के छींटे उड़े ना। ठीक है। तो अगर ये कह रहे हैं कि रेतले इलाके में, तो रेतले इलाके में तो मसला ही कोई नहीं, रेतले इलाके में तो पेशाब के छींटे नहीं उड़ेंगे, रेत के ऊपर तो जज़ब हो जाएगा पेशाब। ठीक है, ठीक तो है। अगर कोई मिट्टी सख्त है तो उसको थोड़ा सा खोद के नरम कर अच्छा दिया बड़ी जाए। साहब, नॉर्मली ये भी होता है कि आप किसी भी अच्छे अपने घर के वॉशरूम्स हैं, होटल के वॉशरूम्स हैं, ऑफिस के वॉशरूम्स हैं, चींटे कहीं ना कहीं आपको महसूस हो जाते हैं? नहीं, ये खामखा का शक नहीं करना चाहिए। नहीं, अगर आप आ गए, आपको अगर महसूस हो आपके गया ऊपर पड़ गए हैं जी। तो वहां पर पानी के साथ उसको साफ कर लें। ठीक उतना है, ठीक हिस्सा। है। एक और कॉलर है, उनकी जानिब बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आयशा साहिबा लाहौर से कॉल करी, शुक्रिया कॉल करने का बहन, फरमाइए। जी जी, आपको पहले बहुत मुबारक हो उम्र की भाई। खैर बारिक मेरी बहन, खुश रहिए, आबाद रहिए। जी जी। अच्छा, मैंने अपनी बच्ची की दुआ करानी है, बहुत परेशान हूँ अपनी बच्ची के रिश्ते के लिए, तो आप प्लीज मुफ्ती साहब से कह दुआ कर दें या कोई दुआ बता दें, अल्लाह ताला आसान हो आसानी ताकि हमारे लिए ऐसे पढ़ने में आसानी में होता है, घर में काम वगैरह में बहुत मसरूफ होते हैं हम लोग, तो आप प्लीज कोई दुआ ऐसी बता दें मुख्तसर भी हो और हम पढ़ें ठीक दुआ है, को। मुख्तसर और जामे चाहिए आपको दुआ। जामे, हाँ जी। चले, अल्लाह ताला हमारी उस बेटी के मुफ्ती लिए साहब बहन से के लिए ये आसानी भी कहेंगे अगर कोई आप रिश्ता हमें बता रहे हैं मुफ्ती साहब तो बड़ी मेहरबानी होगी। करे। रिश्ता ही बता दे बेटी साहब। जी जी हाँ। अच्छा आप देख लें, आप इस्लामिक चैनल पे इस्लामिक रिश्ते के लिए बात कर रही हैं। जी जी हाँ जी, मुझे इस्लामिक ही चाहिए, मुझे कोई ऐसा नहीं चाहिए। अच्छा मैं चले इस्लामिक चले, अल्लाह ताला आसानियाँ करें। ले जी, आपकी दो बड़ी कंसर्न बातें अभी भट्टी साहब के सामने रखते हैं। शुक्रिया कॉल करने का। भट्टी साहब, रिश्ते करवा रहे हैं आजकल आप अगर है आपकी नज़र में तो बता दें। अल्लाह ताला आसानी फरमाए आमीन, हमारी बहन आमीन, के लिए। आमीन। तो रिश्ते मिल जाते हैं अगर आप अपनी डिमांड्स कम रखें, तो रिश्ते माकूल रिश्ते मिल जाते हैं। लेकिन जब हमारी डिमांड्स अनलिमिटेड हो जाती है ना, तो फिर मसाइल बढ़ते हैं। ठीक है। तो दुआ के तौर पर अस्तगफिरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैह। कसरत से इस्तिग़फ़ार करें, अल्लाह ताला बंद दरवाज़े खोल देगा इंशाअल्लाह। ठीक है, ठीक है, अल्लाह ताला आसानियाँ करे। और रिश्ता अगर आपकी नज़र में हो तो आपसे कांटेक्ट कर सकती है मुझे हमारी ये माफ़ बहन। कर दें इस सिलसिले अच्छा चल जी, अल्लाह ताला आसानियाँ करे। अच्छा बड़ी साहब, एक बड़ा मज़े का कमेंट है मेरे पास और वो ख़ास तौर पे आपके लिए है, मुझे पढ़ के भी बड़ा अच्छा लगा है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी वालेकुम अस्सलाम। मेरी अम्मा प्रोग्राम बहुत शौक से देखती हैं, वो कह रही थी कि भट्टी साहब की वजह से मैं तो इंसान बन गई हूँ। जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर कबीरा, अल्लाहु अकबर कबीरा। अम्मा जी आप पहले भी इंसान जी अगर हमारी बातों से, हमारी तालीमात से कुछ आपने सीख लिया है तो ये अल्लाह का फजल है, उसका करम है। हमारा इसमें क्या कमाल है? कोई कमाल नहीं है। तो ये अल्लाह ही का फजल व करम है। आप अल्लाह का शुक्र अदा करें कि अगर आपको हमारी बातों से कुछ फ़ायदा हुआ है, आपने कुछ सीखा है, इस्लाम की तालीमात से रोशनास हो गई हैं, तो आप अल्लाह का शुक्र अदा करें। ठीक है जी, मोहब्बत है जी हमारी और माँओं हम की, भी अल्लाह का बहनों की, शुक्र अदा बेटियों करते की, हैं कि अपनों की, हमारी भाइयों बातों की, का सबकी किसी पर मोहब्बत है। असर हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। बड़ी साहब, अल्हम्दुलिल्लाह। पिछले दिनों एक प्राइवेट और चैनल पे एक इंटरव्यू के दौरान मैंने यही कहा था कि ज़िंदगी का मकसद, अब मुझे ये लगता है कि अल्लाह ने जिस राह पे हमें चलाया है, किसी एक की ज़िंदगी को हम दीन के मुताबिक लें, अपने साथ साथ सबसे पहले मेरी ज़ात है, तो आपको ज़िंदगी का मकसद मिल जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये सिर्फ एक कमेंट नहीं है, ये हमारे लिए बड़ी अहम बात है माशाल्लाह। एक और भी सवाल यहाँ से शामिल करना है, जो हमारे लाइव व्यूअर इस वक्त हमें देख रहे हैं, उनसे इंटरेक्शन हो रहा है, इस सवाल के नतीजे में वो भी जवाब जाएगा। एक कॉलर उनको शामिल कर लें। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम भाई, आपको पहले उम्र की बहुत बहुत मुबारक हो। मैं काफी अच्छे से आपकी देख रही हूँ और बहुत अच्छा है, मैंने बहुत सीखा है आपसे और मुफ्ती साहब से। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह मेरी बहन, जीती रहिए, खुश रहिए, आबाद रहिए। बहुत शुक्रिया दुआओं का, नेक ख्वाहिशात का। नायाब साहिबा सरगोदा से कॉल करी हैं, फरमाइए क्या सवाल है आपका। जी भाई, मेरा ये सवाल है कि मैंने 4 साल होने वाले हैं, मेरे भाई की डेथ हो गई थी, फिर अब्बू ने अम्मी को छोड़ दिया था फोन पर ही, और अम्मी मेके चली गई थी। तो अब वो अब्बू कहते हैं कि वापस लाएं, और जो सारी अब्बू की जायदाद थी और घर था, उन्होंने वो घर वापस ले, तब मैं आऊंगी। क्या अभी का ये मुतालबा जायज है? नहीं सॉरी, आवाज़ आपकी थोड़ी इंटरप्ट होगी। अब वो सारी जायदाद किसके नाम?
मेरे कजन के नाम है। अच्छा, उनके नाम कर दिए? ये हम 4 बहनें हैं, अभी मौजूद हैं, और अबू ने उन्हें मतलब आप कर दिया था। अच्छा, तो अब आप क्या कहती हैं कि आप मुतालबा कर रही हैं कि वो जायदाद हमारे नाम होनी चाहिए? ये अम्मी कहती है कि कम अज कम वो घर वापस ले, ताकि हम वो घर से दोबारा कर अच्छा अच्छा, चले ठीक तो है। क्या अम्मी का ये मुतालबा जायज है? जी जी ठीक है, मैं अभी जवाब देता हूँ। शुक्रिया आपके कॉल करने का। बड़ी साहब फरमाइए इस अल्लाह बारे। अकबर कबीरा। देख लें ये ज़ाती ज़िद जो है ये कहाँ तक पहुँचाती इंसान को, कि उस भाई साहब ने पहले बीवी को तलाक दी और उसके बाद अपनी बच्चियों को आग करके तो जायदाद सारी अपने भतीजे या किसी भांजे को दे दी। जी। तो ये जुल्म है, ये टोटली जुल्म है। अगर वो अपनी बीवी को वापस घर लाना चाहते हैं तो ये तो उनका हक है कि रुजू कर लें, सुलह कर लें, लेकिन ये जो बच्चों का हक उन्होंने आपने किसी भतीजे भांजे को दिया, ये जुल्म है, उसकी भी तलाफी करना ज़रूरी है। वो सारी जायदाद उससे वापस लेकर अपनी बच्चियों को दें। ठीक है। आईडी का मैं नाम नहीं ले रहा, लेकिन चूंकि ये सवाल बड़ा अहम है और अगर हमारे देखने वाले ऐसे हैं कि जिनकी ज़ुबान, और जैसे मैंने आज अपनी किताब के हवाले से भी बताया कि इस्लामी आदाब माशरत क्या है, उससे ऐसे लफ्ज़ निकलते हैं जो लोगों के और बच्चों के और बड़ों की दिल आज़ारी का सबब बन रहे हैं, तो फिर मुझे फ़ौरी तौर पर यहाँ से मैसेज देना चाहिए। बड़ी साहब लिखती हैं कि भाई एक सवाल और है कि मेरी भाभी हैं जो हर वक्त बच्चों को गालियाँ निकालती रहती हैं, तो वो प्रोग्राम देख रही हैं, वो सुन लें, तो मैं आपको भट्टी साहब से सुनवाता हूँ जो सुनने की बात है। बड़ी साहब बताइए इस बारे में। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है कि वल मरअतु राइयतुन अला बैति बालिहा व वलदी, कि औरत जो है वो अपने खामद के घर, खामद के माल और उसके बच्चों की मसऊल है। क़यामत वाले दिन उससे पूछा जाएगा कि तूने इनकी जिम्मेदारी पूरी की कि नहीं। जी। तो बच्चों को गालियां देना, ये तो बच्चों को गाली देना भी मायूब है, तो बड़ों को गाली देना तो बहुत ही ज़्यादा सख्त मायूब है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि सिबाबुल मुस्लिम फुसूक, मुसलमान को गाली देना तो ये सख्त नाफरमानी है अल्लाह ताला की। तो इसलिए उनको बचना चाहिए और बच्चों की तरबियत पर नहायत मनफी असर पड़ेगा। जो माँ इस कदर बच्चों को गालियाँ देने वाली हो तो बच्चे क्या सीख रहे होंगे, यकीनन वो भी ये गालियाँ सीख रहे हैं। तो ये वालिदैन के लिए सदका जारिया बन जाना है। ठीक है, तो बुरी तरबियत की और ये नस्ल दर नस्ल चलता जाएगा। तो ऐसी माँ को अल्लाह से तौबा करनी चाहिए और अपनी ज़ुबान की हिफाजत करनी चाहिए और बच्चों की तरबियत का ख़ास ख्याल करना चाहिए। ठीक है, आज के प्रोग्राम के लास्ट कॉलर, वैसे तो वक्त कम है लेकिन मैं जल्दी से क्विकली एक सवाल जवाब वाला मामला कर लेता हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम। सना मीन साहिबा लाहौर से कॉल कर रही हैं, शुक्रिया कॉल करने का। फरमाइए क्या सवाल है आपका। मैंने आपकी प्रोग्राम की तारीफ करनी है, बहुत अच्छा जा रहा है। पिछले दिनों से हमारा चैनल नहीं आ रहा था तो अब आया है। तो मैंने ये कहना है कि ना मेरी बेटी की शादी है तो मुफ्ती साहब से करे, दुआ करें। जी ठीक है, शुक्रिया प्रोग्राम को पसंद करने का। देखते रहिए ऐसे ही, दुआ भी करवाते हैं। आसानियाँ फरमाए, बेटी के लिए आने वाली ज़िंदगी में खुशियाँ अता फरमाए, अपनी रहमतों से नवाजे और इन वालिदैन के लिए भी आसानियाँ फरमा दे। आमीन या रब्बुल आलमीन। इसके साथ ही मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ अपने मौजूद मेहमानों का। हमारे साथ मौजूद रहे कारी ज़हूर अहमद साहब। कारी साहब आपके आने का शुक्रिया। आपके चाहने वाले, आपके दोस्त मैसेजेस कर रहे हैं, जो देख रहे होंगे आपको, तो आपको पसंद करें, आपके आने का शुक्रिया जी। और इनके साथ मौजूद रहे मुफ्ती मौलाना मोहम्मद अजमल भट्टी साहब। सर आपके आने का बहुत शुक्रिया। मेरा ख्याल है कि आज कंप्लीट शुक्रिया तो मैं ज़बरदस्ती नहीं कर रहा आपका, ये हम हाफ शुक्रिया ही कर देते हैं। अल्लाह बरकत दे। आमीन। ठीक है सर, आपके भी आने का शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। ले जी, यहाँ पे एक छोटा सा वक्फा है, जब दोबारा हाजिर होंगे शफीक काशिफ साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं, आ चुके हैं, बस अभी वो ब्रेक के बाद हमारे साथ यहाँ पे सेट पे होंगे। हम बात करेंगे हज पॉलिसी 2025 के हवाले से। आपने जाना कहीं नहीं, मिलते एक ब्रेक के बाद।